الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدر اجلاس، گرامی قدر سامعین، مدرسہ رحیمیہ تعلیم القرآن کے زیر اہتمام آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس انعقاد پذیر ہو رہی ہے. جس ذوق اور شوق کے ساتھ آپ احباب تشریف لائے ہیں، میں آپ کے اس جذبے کی قدر کرتا ہوں، دعا گو بھی ہوں. اللہ میری حاضری، آپ احباب کی تشریف آوری، مل بیٹھ کر قرآن و سنت بیان کرنا اور سننا قبول و منظور فرما کر ہماری اخروی نجات کا ذریعہ بنائے. چونکہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ماہ کے اندر کائنات میں تشریف آوری کا راز کیا تھا، اسی راز کو حل کرنا ہے. پہلے بطور تمہید چند جملے سماعت کر لیجئے. ہر انسان دنیا میں بسنے والا اس بات کا آرزو مند ہوتا ہے کہ نفع والی چیز میرے قریب ہونی چاہیے اور نقصان دہ چیز مجھ سے دور ہونی چاہیے. ہماری جتنی بھی دنیا میں محنت ہے، کوشش ہے، سعی ہے، اس ساری محنت کا خلاصہ یہی ہے کہ جس چیز کے اندر ہمیں نفع محسوس ہو رہا ہے، ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اس کے قریب ہوں، وہ ہمارے قریب ہو. اور جس چیز میں ہمیں نقصان محسوس ہو، گھاٹا محسوس ہو، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس سے دور رہیں اور نقصان دینے والی چیز ہم سے دور رہے. لیکن اتنی بات ذہن نشین رکھیے گا کہ ہم ایک چیز کو نقصان دہ سمجھ رہے ہیں. ممکن ہے ہماری سوچ غلط ہو اور وہ ہمارے حق میں فائدہ مند ہو، اور جس چیز کو ہم نفع دینے والا سمجھ رہے ہیں ممکن ہے ہماری سوچ ٹھیک نہ ہو، اور وہی جس میں ہم نفع محسوس کر رہے ہیں ہمارے لیے نقصان کا ذریعہ بن جائے. ہو سکتا ہے. پر یاد رکھیے، آج اگر ہمیں کسی چیز کے ذریعے نفع مل جائے، یہ نفع ہمیشہ نہیں رہے گا. اگر کسی چیز کے ذریعے ہمیں نقصان مل جائے تو یہ نقصان بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا. دنیا کے نفع نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا، دنیا کے نقصان نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا. پر رب کعبہ کی قسم، قیامت کے میدان میں جسے نفع نصیب ہو گیا، نقصان اس کے قریب نہیں آئے گا. اور قیامت کے میدان میں نقصان جس کے حصے میں آ گیا، فائدے کا منہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوگا. اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے آپ کو سناؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقصان دینے والی اور نفع دینے والی چیز کا تذکرہ کس انداز میں کیا. ان ابی ایوب ان اعرابیا عرض لرسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں راستے کے اندر. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں سواری پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں. صحابہ کرام کی جماعت بھی ساتھ ساتھ. ایک دیہاتی بندہ سامنے آ گیا. ملک کا سربراہ آ رہا ہو, کس کی ہمت ہے کہ راستے میں سامنے آ سکے. بڑی احتیاط ہوا کرتی ہے. تمام جہانوں کا سردار آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم. دیہاتی نے سواری کو روکا اور آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی. صحابہ کرام حیران رہ گئے, دیہاتی بندہ کیا کر رہا ہے. آج تو سردار صاحب کے برتن میں نوکر کو پانی پینے کی اجازت نہیں. جہاں سردار صاحب بیٹھا کرتے ہیں اس مقام پر کسی ملازم کو بیٹھنے کی اجازت نہیں. پر دیہاتی بندے کو پتہ تھا نا, آمنہ کے لال کی سواری کی لگام پکڑ لوں, لیکن آپ کے اخلاق کتنے اعلیٰ ہیں, آمنہ کے لال محسوس نہیں کریں گے. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا. دل کو روشن کر دیا, آنکھوں کو بینا کر دیا. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. خاک کے زروں کو ہم دوشے سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. دیہاتی کو پتا تھا نا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی محسوس نہیں کریں گے. اتنی جرأت, آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی, رسی پکڑ لی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کو روک لیا. دیہاتی بندے کی طرف متوجہ ہوئے. دیہاتی بندہ کیا کہنا چاہتا ہے, کیا سوال ہے تیرا؟ عرض کرتا ہے اخبرنی بما یقربنی من الجنہ ویباعدنی من النار. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا سوال نہیں, دولت کی طلب نہیں ہے, جاہو جلال کا سوال نہیں کر رہا, دنیا کی عزت اور وقار نہیں مانگ رہا. اللہ کے محبوب ایک چھوٹی سی بات پوچھنے آیا ہوں. اللہ کے محبوب فرماتے کیا بات پوچھنا چاہتا ہے؟ دیہاتی بندے نے بڑے عجب انداز میں سوال کیا. اخبرنی بما یقربنی من الجنہ. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھے وہ عمل بتا دیجئے, آپ مجھے وہ نسخہ بتا دیجئے, آپ مجھے وہ قانون بیان کر دیجئے کہ جس پر عمل کرنے کی وجہ سے جنت میرے قریب ہو جائے. بڑا عجیب سوال. اخبرنی بما یقربنی من الجنہ, جو مجھے جنت کے قریب کر دے وہ بات بتائیے. وَيُبَعِدُنِي مِنَ النَّارِ, وہ بات مجھے بتائیے جو مجھے جہنم کی آگ سے دور کر دے. بڑا عجیب سوال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے. صحابہ کرام کی طرف دیکھا, فرمانے لگے قد وفقا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے ساتھیوں, دیکھو تو صحیح نا دیہاتی بندے کا سوال.
اور رب العالمین نے کتنا پیارا سوال کرنے کی اسے توفیق عطا فرمائی ہے. لوگ علماء سے بھی سوال پوچھتے ہیں نا، وہ سوال پوچھتے ہیں جن کا انسان کی آخرت کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہوتا. عجیب و غریب سوال، ویسے لذت اٹھانے کے لیے. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ، امام ابو حنیفہ کے جلیل القدر شاگرد، ایک بندہ سامنے آیا. عرض کرتے ابن مبارک، احرام باندھا ہوا ہے، حرم شریف کے اندر ایک بندہ موجود ہے. حرم پاک میں حالت احرام کے اندر اگر کسی بندے نے مچھر کو مار ڈالا، اس کی کیا سزا ہے؟ سوال سمجھے. ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، حالات احرام میں حرم پاک میں مچھر کے مارنے کا سوال کرنے والا تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ اس نے کہا جی میں کوفے کا رہنے والا ہوں. فرمایا اچھا، مچھر کے قتل کے بارے میں پوچھتے ہو، تم کوفیوں نے حضرت حسین کو قتل کیا تھا، وہ مسئلہ کیوں نہیں پوچھا تھا؟ او کوفیوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تم قاتل تھے، وہ قتل کرنے کے بعد یا قتل کرنے سے پہلے وہ تو تم نے نہیں پوچھا تھا کتنا جرم ہے، اور حرم پاک میں مچھر کے پوچھنے کا سوال کر رہا ہے. ابن مبارک نے مسئلہ سمجھا دیا. سوال وہ کرنا چاہیے جس سوال کے اندر انسان کی آخرت کا فائدہ موجود ہو، خالی لذت کے لیے سوال نہیں ہونے چاہیے. اور دیہاتی بندے نے بڑا پیارا سوال کیا اللہ کے محبوب سے، اخبرنی بما یقربنی من الجنہ ویبعدنی من النار. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ عمل بتا دیجئے، نسخہ بتا دیجئے جو مجھے جنت کے قریب کر دے، جہنم کی آگ سے دور کر دے. احباب جملہ میرا توجہ سے سننا، واقعی جنت ہے ایسا مقام جو بندے کے قریب ہونا چاہیے. واقعی ہے ایسی جگہ. ذرا قرآن کا انداز بھی سنیے، جواب بھی عرض کروں گا بعد میں. جنت ہے ایسا مقام واقعی قریب ہونا چاہیے، بندے کو اس کے قریب ہونا چاہیے. جنت کو بندے کے قریب ہونا چاہیے. کیسے؟ رب العالمین نے منظر بیان فرمایا، بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ ایمان قبول کر گئے، عمل بھی نیک کرتے رہے، ان کو خوشخبری دے دیجئے. اللہ کریم کس بات کی خوشخبری دے دوں؟ فرمایا ان لہم جنات، ایک جنت نہیں جنات، باغات کی خوشخبری دے دیجئے. کون سے باغات ان کے لیے؟ کون سی جنات ان کے لیے؟ فرمایا تجری من تحتها الانہار، کہ جس جنت کے درختوں کے نیچے، محلات کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی. رب العالمین کے قرآن سے پوچھتا جاؤں کتنے قسم کی نہریں چل رہی ہوں گی جنت کے اندر. سورت کا نام سورت محمد صلی اللہ 26واں پارہ اور غالباً آیت کا نمبر 15. جنت میں 4 قسم کی نہریں. فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون. اس جنت کا حال سن لو جس جنت کا وعدہ دیے جا رہے ہیں تقوی والے لوگ، اللہ کا ڈر رکھنے والے لوگ. جس جنت کا وعدہ دیے جا رہے ہیں اس جنت کا میں اللہ سے حال سن لو. اللہ کریم کون سا حال؟ فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن. 4 قسم کی نہریں چل رہی ہیں جنت کے اندر. پہلی قسم کی نہر پانی کی، اور پانی بھی کون سا؟ غیر آسن، جس پانی کا رنگ بھی تبدیل نہیں ہوگا، جس پانی کی خوشبو بھی تبدیل نہیں ہوگی، اور جنت کی نہر والے پانی کا ذائقہ بھی تبدیل نہیں ہوگا. وہ ہمیں دنیا میں پانی ہو، مٹی گرد و غبار پڑ جائے، ذائقہ بدل جائے گا، رنگ بدل جائے گا، پانی کی خوشبو بھی بدل جائے گی. فرمایا مما
غیر آسن، نہ پانی کا رنگ تبدیل ہونے والا، نہ ذائقہ تبدیل ہونے والا، نہ خوشبو تبدیل ہونے والی۔ اللہ کریم دوسری کون سی نہر؟ فرمایا وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، دودھ کی نہریں چل رہی ہیں جنت میں، اور دودھ بھی کون سا کہ جس دودھ کا ذائقہ بھی کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ واہ میرا اللہ، ہمارا تجربہ آپ کا بھی ہے، ریفریجریٹر کے اندر، فریج کے اندر اگر دودھ رکھ دیا جائے کئی دن تک پڑا تو رہے گا محفوظ، لیکن تازہ دودھ والا ذائقہ نہیں رہے گا۔ فرمایا لم یتغیر طعمہ، دودھ کا ذائقہ بھی تبدیل نہیں ہوگا جنت کے اندر۔ اللہ تیری قدرت پہ قربان جاؤں، میرا عقیدہ، میری جماعت اشاعت توحید و سنہ کا عقیدہ، میرے سارے اکابرین کا عقیدہ، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کا بھی عقیدہ تھا، ہمارے پیر و مرشد سید نعت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کا بھی عقیدہ تھا کہ جو پروردگار دنیا کے اندر جانوروں کے تھنوں میں سے دودھ جاری کر سکتا ہے، وہی پروردگار جنت کے اندر بغیر جانوروں کے دودھ کی نہریں بھی چلا سکتا ہے۔ عجیب بات، جانور نہیں ہے لیکن دودھ کی نہریں چل رہی ہیں۔ کہہ دیجیے اللہ قادر ہے، اللہ کر سکتا ہے، رب العالمین فعال لما یرید، جو چاہے سو ہی ہو، جو وہ چاہے سو ہی ہو، دکھ میں اس کے آگے رو، جو وہ چاہے سو ہی ہو، دکھ میں اس کے آگے رو، منت کر دامن پھیلا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور تیسری قسم کی نہریں وانہار من خمر لذت للشاربین، شراب طہور کی نہریں چل رہی ہیں۔ جتنا انسان زیادہ استعمال کرتا جائے گا، دل انسان کا زیادہ سے زیادہ پاک ہوتا جائے گا۔ دل کو پاک کرنے والی شراب کوئی نشہ اور مدہوشی نہیں ہے استعمال کرنے کی وجہ سے۔ اور نمبر 4 وانہار من عسل مصفی، شہد کی بھی نہریں بہ رہی ہیں، اور شہد بھی کون سا مصفی، بغیر مشینری کے اللہ کی قدرت سے صاف کیا ہوا۔ واقعی جنت ہے، ایسی جگہ قریب ہونی چاہیے، یہ عرض کر رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کلما رزقوا، دعا کرو اللہ ہمیں بھی انہی میں سے بنا دے، آمین کہہ دو۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزقا، ٹرے کے اندر، تشت کے اندر جب فرشتوں نے فروٹ رکھ کر جنتیوں کے سامنے پیش کیے، جنتی کہیں گے ہم نہیں کھاتے، توجہ ہے آپ کی کا انداز ہے، یہ میوے تو ہم نہیں کھاتے، ہم چکھنا بھی نہیں چاہتے۔ کیوں بھائی؟ جنت کے میوے ہیں۔ آگے جنتی جواب دیں گے فرشتوں کو، ھذا الذی رزقنا من قبل، جو میوے جنت میں تم ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو، یہ آم ہے، یہ سیب ہے، یہ انار ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ جو میوے تم اب جنت میں ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو، یہی میوے تو ہم دنیا میں بھی کھایا کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے اتو بہ متشابہا، واقعی ٹھیک ہے، وہی میوے تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، لیکن دنیا والے میووں کی لذت اور تھی، ان کا مزہ اور ہے، چکھو تو صحیح۔ ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا بہ متشابہا، او فرشتوں تم نے وہی قسم کے میوے ہمارے سامنے کیوں رکھے ہیں؟ اتوا بہ متشابہا، فرشتے جواب دیں گے اس لیے اسی نمونے والے میوے تمہارے سامنے رکھے ہیں، اگر تم نے نمونہ دیکھا ہوا نہ ہوتا تو تمہیں کھانے کا طریقہ کوئی نہ آتا۔ پتنی احباب نے میرے جملے پر غور بھی کیا کہ نہیں؟ اگر میوہ دیکھا ہوا نہ ہو، کھانے کا طریقہ پوچھنا پڑے گا،
یہ میوہ ہمارے علاقے میں نہیں ہوتا، کیسے کھانا اس کو؟ ھذا الذی رزقنا من قبل وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. اور معنی بھی سنیے، پہلے جب فرشتوں نے عام انار جنتیوں کے سامنے رکھے، تھوڑی دیر گزری، پھر جنتیوں نے کہا انار چاہیے، آم چاہیے، پھر فرشتوں نے سامنے رکھ دیے، بھئی یہ تو وہی تم ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو. فرشتے کہیں گے نہیں نہیں، جو ابھی تم نے میوے کھائے ہیں ٹھیک ہے، شکل تو ملتی جلتی ہے، لیکن جتنی مرتبہ بھی مانگو گے ہر مرتبہ ذائقہ مختلف ہوگا. اللہ قادر جو ہوا، اللہ اور کیا ملے گا؟ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اگر دنیا میں مہمان آ جائے اور کسی بات کی فرمائش کر دے اور میزبان کے پاس میسر نہ ہو تو دل پہ بڑا بوجھ آتا ہے، ہائے کاش مہمان فلاں چیز کی فرمائش کر رہا ہے اور میرے پاس وسعت اور گنجائش نہیں ہے. اللہ فرماتے نہیں نہیں، جنت میں میرے مہمانوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا. میں اللہ اعلان کر کے کہوں گا، خواہش کرنا تمہارا کام ہے، پورا کرنا میرا کام ہے. اللہ کیوں فرمایا نزلا من غفور رحیم. یہاں کوئی دنیا والی میزبانی اور مہمانی تو نہیں ہو رہی. او جنتیوں، جو بھی تم تمنا کرو گے پوری ہوگی. کیوں؟ آج تم مہمان ہو اور میں اللہ تمہارا میزبان ہوں. بڑی خوش نصیبی ہے جی. واقعی جنت ہے ایسا مقام جو بندے کے قریب ہونا چاہیے. پہلی بات یاد ہے نا اس دیہاتی کا سوال، اخبرنی بما یقربنی من الجنہ ویبعدنی من النار. اللہ اللہ، واقعی جنت ہے ایسا مقام جو قریب ہونا چاہیے. صحابہ کرام کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور فرمانے لگے، میرے ساتھیوں تمہیں پتہ بھی ہے کہ نہیں ہے، جنتیوں کو جنت داخل کرنے کے بعد اللہ سب سے پہلے کھانے کے لیے کیا چیز پیش کرے گا؟ اللہ کے محبوب آپ بیان فرما دیجیے، ہمیں تو پتہ نہیں. آپ نے فرمایا جنتیوں کے جنت جانے کے بعد، فیصلہ ہو جانے کے بعد اللہ اس زمین کو روٹی کی شکل دے دے گا. ذہن حاضر، اسی زمین کو اللہ روٹی کی شکل دے دے گا اور جنتیوں کو سب سے پہلی مہمانی یہی ملے گی، روٹی والی. حیران نہیں ہونا، ہم حدیث کے منکر نہیں ہیں، خیال کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بھی الفاظ نکل جائیں ہمارا ایمان ہے آپ کی زبان سے نکلنے والا کوئی لفظ غلط ہو سکتا؟ آپ کہیں گے عجیب بات ہے مولانا، مٹی ہوتی ہے، پتھر ہوتے ہیں، روڑے ہوتے ہیں، یہ کیسے؟ ہاں ہاں، میرا عقیدہ، میری جماعت اشاعت توحید و سنت کا عقیدہ کہ جو پروردگار زمین کی مٹی کے ذرات میں سے گندم کے خوشے کھانے کے لیے پیدا کر سکتا ہے، وہی پروردگار جنتیوں کی مہمانی کے لیے زمین کو روٹی کی شکل میں بھی تبدیل قادر جو ہوا. افرائی تم تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناہ طعاما فظلتم تفکہون. سورۃ الواقعہ 27واں پارہ میں اللہ فرماتے ہیں زمینداروں میں اللہ کریم کے ساتھ باتوں کرو اس کھانے کے دانے کے متعلق. اللہ کون سا گندم کا دانا؟ فرمایا تحرثون، جو زمین میں ڈال کے کاش کرنے کے بعد آ جاتے ہو. عجیب بات ہے، زمیندار نے مٹی میں دانے ملا دیے، رب العالمین قدرت کا اشارہ کر رہا ہے او زمین خیال کرنا یہ جو دانے ڈال کے جا رہا ہے بندہ، یہ تیری خوراک نہیں ہے، بندے کی امانت ہے. واہ میرا، وہ کیسے؟ اللہ فرمایا کمثل حبۃ
انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء. زمیندار تو نے زمین کا سینہ پھاڑنے کے بعد ایک گندم کا دانہ ڈالا اور تو نے ننگا کر کے ڈالا. میں ایک دانے میں سے 7 سٹے اور خوشے پیدا کر رہا ہوں اور ہر خوش ڈال کے جا رہا ہے بندہ. یہ تیری خوراک نہیں ہے، بندے کی امانت ہے. واہ میرا وہ کیسے اللہ؟ فرمایا کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء. زمیندار تو نے زمین کا سینہ پھاڑنے کے بعد ایک گندم کا دانہ ڈالا اور تو نے ننگا کر کے ڈالا. میں ایک دانے میں سے 7 سٹے اور خوشے پیدا کر رہا ہوں اور ہر خوشے میں 100 دانہ. ایک دانہ تو نے ننگا ڈالا، میں 700 دانے پردوں میں چھپا کے دے رہا ہوں. اشارہ کر دیا دنیا میں ایک نیکی کرے گا بندہ، میں اللہ قیامت کے میدان میں 700 بدلے چھپا کے دوں گا. اللہ اللہ واقعی جنت ہے، ایسا مقام قریب ہونا چاہیے. زمین کی روٹی بن گئی، جنتیوں کو مہمانی کے طور پہ پیش کی جا رہی ہے. قادر جو ہوا اللہ کر سکتا ہے، جو زمین کی مٹی میں سے گندم کے خوشے پیدا کر سکتا ہے، زمین کو روٹی کی شکل بھی عطا کر سکتا ہے. آپ یہ بات ارشاد فرما رہے تھے، ایک یہودی آ پہنچا، اس نے یہ بات سن لی. اب آپ توجہ ہے آپ کی؟ یہودی آ پہنچا. بس مہربانی جی، وقت میرے پاس مختصر ہے، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں. بجائے نعرہ بازی کے نا میرا خیال اور خواہش ہے کہ میں وہی وقت قرآن و سنت میں خرچ کروں. اب آپ کی توجہ، آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی. ایک یہودی آ پہنچا. جی مجھے ایک بات کہنے کی اجازت ہے؟ جی. آپ نے فرمایا اجازت ہے. یہودی کہنے لگا آمنہ کے لال، آپ کو پتہ بھی ہے کہ نہیں اس زمین کی جو اللہ روٹی بنائے گا تو جنتیوں کو مہمانی کے طور پہ جب پیش کرے گا سالن کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تو بیان کر. مسکرا بھی رہے. یہودی نے بیان کرنا شروع کیا. بیل 1 نمبر 2 مچھلی کی کلیجی بھون کر سالن بنا کر اسی روٹی کے ساتھ مہمانی کے طور پہ اللہ جنتیوں کو پیش کرے گا. جب یہودی نے یہ بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. صحابہ کرام تعجب کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. آپ کے مسکرانے میں یہ اشارہ تھا، آپ نے یہودی کی تردید نہیں کی. صحابہ کرام کو مسئلہ سمجھ آ گیا. آپ کا یہودی کی بات سن کر مسکرا دینا یہی دلیل ہے کہ واقعی اللہ کی پچھلی کتابوں میں مسئلہ یہی تھا. آپ نے بھی تصدیق کر دی اپنی مسکراہٹ کے ساتھ. واقعی جنت ہے ایسی جگہ جس کے قریب ہونا چاہیے. آپ تھکے تو نہیں؟ احباب تھکے تو نہیں؟ پر دعا کرتے نہیں اللہ ہمیں انہی میں شامل کر دے جنہوں نے جنت جانا ہے. آپ فرماتے میرے ساتھیوں مجھے پتا ہے
جو بندہ سب سے آخر میں جنت جائے گا، اللہ کے محبوب وہ کون سا؟ وجود جہنم میں جلنے کی وجہ سے کوئلے کی طرح ہو گیا جھلس کر، جب جہنم سے باہر اس کو نکالنے کا آرڈر ہوگا، رب العالمین چشمے میں غسل کرنے کا حکم دیں گے، وجود بالکل صحیح ہو گیا ہے صحت مند بندے کی طرح۔ جب جنت کے دور بیٹھے گا اور نظارہ کر رہا ہوگا، اللہ اپنی قدرت کاملہ سے آپ فرماتے ایک درخت اس کے سامنے کر دیں گے، جب ٹھنڈی چھاؤں نظر آئے گی بندہ عرض کرے گا پروردگار مجھے اجازت دے کہ درخت کی چھاؤں میں بیٹھ جاؤں۔ اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے اجازت تو دے رہا ہوں، لیکن یہ وعدہ کر اور کچھ نہیں مانگے گا۔ اللہ بس ٹھیک ہے جی، جہنم میں جل جل کر مہربانی جی، بس اور کوئی وعدہ ہے جی، وعدہ ہے، اور کچھ نہیں مانگے گا، نہیں جی اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اجازت دے دے گا، وہ درخت کی چھاؤں میں جا کر بیٹھ گیا، اللہ اپنی قدرت کاملہ سے اس سے اعلیٰ درخت پیدا کر دیں گے۔ جب اس درخت کی ٹھنڈی چھاؤں کو دیکھے گا تو بے قرار ہو کے عرض کرے گا اللہ مہربانی کر مجھے اس درخت کے نیچے جانے کی اجازت دے دے۔ اللہ فرمائیں گے نہ ابن آدم تو نے وعدہ نہیں کیا تھا اور کچھ نہیں مانگوں گا؟ جی کیا تو تھا، تو پھر جی اللہ بس اب اجازت دے دے۔ اللہ فرمائیں گے وعدہ کر اور کچھ نہیں مانگے گا؟ جی اللہ اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اجازت دے گا، چلتے چلتے دوسرے درخت کی چھاؤں میں جا بیٹھے گا، یہ تو رب العالمین کی فیاضی کا دریا بہ رہا ہے، اللہ تیسرا درخت پیدا کر دیں گے جس کی چھاؤں ان دونوں درختوں سے بھی اعلیٰ ہوگی۔ بندہ دیکھے گا تو بے چین ہو جائے گا، اللہ ایک موقع اور دے دے۔ کیا مطلب؟ اللہ یہ جو درخت نظر آ رہا ہے اس کی چھاؤں میں بیٹھنے دے۔ نہ ابن آدم تو نے وعدہ نہیں کیا تھا اور کچھ نہیں مانگوں گا؟ جی کیا تو تھا، تو پھر جی بس اللہ آخری چانس ہے اس دفعہ اجازت دے، وعدہ کرو اور کچھ نہیں مانگے گا۔ آپ فرماتے ہیں وہ وعدہ کرے گا اللہ اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ تیسرے درخت کی چھاؤں میں جب بیٹھ گیا اب رب العالمین جنت کو سامنے کر دیں گے۔ اب دیکھا جنت کو اور زیادہ بے قرار ہو گیا، اللہ اجازت دے میں جنت کے دروازے کے قریب چلا جاؤں۔ نہ تو نے وعدہ نہیں کیا تھا اور کچھ نہیں مانگوں گا؟ جی کیا تو تھا۔ پھر جی اللہ مہربانی بس اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ فرمائیں گے اور جنت کا قرب مانگنے والا بندہ تیسرے درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کر بے قرار ہو گیا ہے اور کہتے اللہ مجھے جنت کے قریب جانے دے، میں رب العالمین تجھے دنیا کے برابر جنت دے رہا ہوں۔ انسان حیران ہو کے عرض کرے گا، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ حیران ہو کے عرض کرے گا اللہ دنیا کے برابر جنت، مجھ سے مذاق تو نہ کر۔ حدیث سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ مجھ سے مذاق تو نہ کر۔ اللہ فرمائیں گے اچھا میں ساری دنیا کے برابر تو یہ جنت دے رہا ہوں، تو نے مذاق سمجھا ہوا ہے۔ اللہ مجھے تو مذاق معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کریم فرمائیں گے میرے خزانوں میں کمی نہیں ہے بندہ، میں تجھے دنیا کے برابر جنت دے رہا ہوں اور دنیا سے 10 گنا زیادہ جنت کا اور بھی وعدہ کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ رحمت حق بہانے میں جو یاد، رحمت حق بہانے میں جو یاد، اللہ کی رحمت و بہانے تلاش کیا کرتی ہے۔ اخبرنی بما یقربنی من الجنہ، اللہ کے محبوب دیہاتی سوال کر رہا ہے مجھے وہ کچھ بتائیے جو مجھے جنت کے قریب کر دے۔ عرض کر رہا تھا واقعی جنت ہے ایسا مقام جس کے قریب ہونا چاہیے۔ اللہ کے محبوب دوسری بات وَيُبَعِدُنِي مِنَ النَّارِ، وہ مجھے بتائیے عمل کہ جس پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ جہنم سے مجھے دور کر دے۔ واقعی جہنم ایسا مقام ہے جس سے دوری بہتر ہے۔ كُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا،
رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب کی تشریف آوری سے پہلے تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے. میرا محبوب وہ قانون بیان کرتا گیا, تم عمل کرتے گئے. فانقذکم منہا, رب العالمین نے تمہیں جہنم میں گرنے سے بچا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اونٹ کے برابر ایک ایک سانپ جہنم میں, اور ایک دفعہ اگر ڈنگ مارے گا وہ سانپ 40 سال تک جہنمی کو درد اور تکلیف محسوس ہوتی رہے گی. اور بڑے خچر کے برابر ایک ایک بچھو, اگر بچھو نے کاٹ لیا 40 سال تک تکلیف ختم نہیں ہوگی. اللہ اللہ, جہنمیوں کے پینے کے لیے غساق. اللہ اللہ, ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا. جو جہنمیوں کے وجود کے جلنے کی وجہ سے پیپ پیدا ہوگی, اس پیپ کو اکٹھا کر کے پیاس کے وقت جہنمیوں کے منہ میں اڈیلا جائے گا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس پیپ کا ایک قطرہ دنیا میں ڈال دیا جائے تو قیامت تک جتنی بھی چیزیں ہیں تمام میں بدبو پھیل جائے گی. قطرہ. اور جہنمیوں کے کھانے کے لیے زقوم, جس کا نمونہ ہے دنیا میں تھور کا درخت, جب زبردستی کھلایا جائے گا آنتوں کو کاٹ کے نکل آئے گا. آپ فرماتے ہیں زقوم کا کچھ حصہ دنیا میں ڈال دیا جائے, تمام چیزوں کو خراب کر کے رکھ دے, یہ ان کی خوراک. اب تڑپ تڑپ کے عرض کر رہے ہیں نادا اصحاب النار اصحاب الجنہ. جہنمی فریاد کریں گے جنتیوں کے سامنے, درخواستیں کریں گے رو رو کے ان افیزو علینا من الماء او مما رزقکم اللہ. جنتیوں مہربانی کرو ہم جہنمیوں پر, چلو پانی تم خود پی لو, جو تھوڑا سا پانی بچ جائے ایک گھونٹ تو ہمارے اوپر پلٹ دو. چلو اور کچھ نہیں ہے, بچہ کھچا کوئی کھانے پینے کا سامان ہماری طرف پھینک دو. او مما رزقکم اللہ, میوے خود کھا لو, چھلکے ہماری طرف پھینک دو. کیونکہ جہنمیوں کو پتہ ہے نا جنت کا ایک قطرہ بھی ہمارے منہ میں آ گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیاس بجھ جائے گی. پر جنتی جواب دیں گے قالو ان اللہ حرمہما علی الکافرین. پینے کی چیز کھانے کی چیز جنت کی رب العالمین نے تم منکرین پہ ان دونوں نعمتوں کو حرام کر دیا ہے. واقعی جہنم ہے ایسی جگہ جس سے دور ہونا بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رونے کی وجہ سے آنسو بہیں گے, بہتے بہتے جہنمیوں کے آنکھوں کے آنسو خشک ہو جائیں گے, خون بہنا شروع ہو جائے گا. آپ فرماتے ہیں خون بہتے بہتے یہاں زخم پڑ جائیں گے اور ان زخموں میں سے نکلنے والا خون بہتا رہے گا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر آپ کا سچا یقین ہو تو میں اگلا جملہ سنا دوں. اب آپ ہمارا عقیدہ یہ ہے کائنات کا نظام درم برہم ہو سکتا ہے, آپ کی زبان مقدس سے نکلنے والا کوئی لفظ غلط ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا خون نکلے گا جہنمیوں کے رونے کی وجہ سے, اگر سارے جہنمیوں کے خون کو اکٹھا کیا جائے, اگر کشتیاں چلنا چاہیں تو کشتیاں بھی چلنے لگیں گی. اللہ اللہ, واقعی جہنم سے دور ہونا ہی بہتر ہے. اخبرنی بما یقربنی من الجنہ ویبعدنی من النار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیہاتی سوال کر رہا ہے, مجھے وہ کچھ بتائیے جو جنت کے مجھے قریب کر دیں, جہنم سے مجھے دور کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش ہو گئے اور پھر فرمانے لگے دیہاتی بندہ اپنا سوال دوبارہ دہرایا. مقصد تھا صحابہ کرام ذرا توجہ کے ساتھ سن لیں اور یاد کر لیں. کہاں
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تشریف آوری کا مقصد بھی یہی تھا کہ انسانیت جنت کے قریب ہو جائے، جہنم سے دور ہو جائے، لیکن ہم نے آمنہ کے لال کی تشریف آوری کے مقصد کو بھلا دیا ہے۔ اللہ اللہ، آپ نے فرمایا 4 باتوں پہ عمل کر لے تو جنت کے قریب ہو جائے گا، جہنم سے دور ہو جائے گا۔ پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعبد اللہ ولا تشرک بھی شیئا۔ میری سواری کی لگام پکڑنے والا دیہاتی سن، پہلی بات اللہ ہی کی عبادت کیے رکھنا، اللہ کے ساتھ شریک کسی کو بھی نہیں بنانا۔ العالمین کی عبادت کے اندر تو نے دوسروں کو شریک کر لیا تو رب العالمین کبھی بھی جنت کو تیرے قریب نہیں کریں گے، جہنم کو تجھ سے دور نہیں کریں گے۔ تعبد اللہ ولا تشرک بھی شیئا۔ احباب ذرا ذوق کو شوق کے ساتھ جواب دینا، کیا پتہ اللہ جواب قبول کر کے ہماری نجات کا سامان بنا دے۔ عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کریم کے سوا کسی کا بھی حق نہیں ہے۔ اور جس پہ عبادت کا دھوکا، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ 3 قسم کی عبادت اللہ ہی کے لیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ زبانی عبادت بھی کس کے لیے؟ اونچا جواب دیجئے، کیا پتہ اللہ قبول کر کے نجات کا سامان بنا دے۔ زبانی عبادت صرف کس کے لیے؟ جسمانی عبادت بھی للہ، صرف اللہ کریم کے لیے۔ مالی عبادت بھی صرف اللہ کریم کے لیے۔ زبان کے ساتھ پکار ہو تو للہ، زبان کے ساتھ مدد مانگنا ہو تو للہ، ذکر کرنا ہو تو للہ۔ زبانی عبادت بھی اللہ کریم کے لیے، جسمانی عبادت بھی اللہ کریم کے لیے۔ رکوع ہو، طواف ہو، اس وجود کے ساتھ قیام ہو، التحیات والی شکل بنانی ہو تو للہ۔ اللہ اللہ۔ نمبر 3 مالی عبادت بھی اللہ کریم کے لیے۔ ہم سورہ فاتحہ میں اقرار کر رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ احباب کی توجہ چاہتا ہوں، اقرار کر رہے ہیں اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، توجہ کی ضرورت ہے۔ جب ہم نے کہا ایاک نعبد، اس میں زبانی عبادت بھی آ گئی۔ توجہ ہے آپ کی؟ زبانی عبادت بھی آ گئی، جسمانی عبادت بھی آ گئی، مالی عبادت بھی آ گئی۔ ایاک نعبد، جب یہ ہم نے اقرار کیا، زبانی عبادت تو اس میں آ گئی تھی، پھر ایاک نستعین کہنے کا کیا مطلب؟ اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ بات تو ایاک نعبد میں آ گئی ہے۔ آپ نے میرا کوشچن سمجھا؟ سوال پہ غور کریں گے تب جواب سمجھ آئے گا۔ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جب ہم نے یہ اقرار کیا تو ایاک نستعین اس کے اندر آ گیا، مدد مانگنا بھی عبادت ہے۔ اللہ اللہ۔ اور رب العالمین کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں ہمارے پیر و مرشد سید رحمت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی عجیب بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، ایاک نعبد، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور آگے ایاک نستعین ہم نے کیوں کہا؟ اے پروردگار، عبادت تیری کرتے ہیں، اگر تیری امداد شامل نہ ہوئی تو تیری عبادت کر سکتے؟ ایاک نستعین۔ ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں، توفیق دینے والا کون ہے؟ حضرت سلطان العارفین باؤ سلطان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمانے نہ میں سیر نہ پاچھٹا کی کہ نہ پوری سر ساہی ہوں، نہ میں تولا نہ میں ماسا ہن گل رتیاں تے آئی ہوں،
رتی ہوواں ونج رتیاں تلا تے او بھی پوری نہیں ہو وزن تے تولو پورا ونج ہو سی باہو وزن تے تولو پورا ونج ہو سی باہو جدا ہو سی فضل الہی ہو کام بننے تو اللہ دے فضل نال بننے ساڈا کوئی کمال تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا ایک بات نمبر 2 جنت کے قریب ہونے کی خواہش ہے جہنم کی آگ سے دور ہونے کی تمنا ہے تو دوسرا قانون سن دیہاتی بندہ تو قیم الصلاۃ نماز کی پابندی کرنا تب جنت کے قریب ہوگا جہنم سے دور ہوگا نمبر 3 تو الزکاۃ یہ بات بڑی مشکل ہے اللہ کے نام کا حصہ نکالنا اب حضرت اپیل کر رہے تھے نا ایک چھوٹا سا جملہ عرض کروں ہمارے دلوں کے اندر یہ بات بیٹھ چکی ہے ہم نے اللہ کے نام پر چیز دی تو چیز کم ہو جائے گی حالانکہ ایسے ہوتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ ہوتا جو ماننے والے حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ سامنے ایک سائل آیا فقیر مانگنے والا عرض کرتے ہیں شیر خدا اللہ کے نام پہ 1 درم کا سوال ہے 1 درم حضرت نے فرمایا اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹے حسن اپنی والدہ کی خدمت میں جاؤ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اور میری طرف سے جا کے کہہ دو جو گھر میں 6 درم پڑے ہیں ان میں سے 1 درم اللہ کے نام پہ سائل کو دینا ہے دے دو حضرت حسن دوڑتے ہوئے گئے اما جان کی خدمت میں جا کے سوال کیا 1 درم ابا جان مانگ رہے ہیں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا بیٹے جان ابا جان کو جا کے عرض کر دو میں درم دینے کے لیے تو تیار ہوں لیکن 6 درم جو موجود ہیں یہ ہم نے آٹا خریدنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کرنا ہے حضرت حسن پھر دوڑتے ہوئے حاضر ہوئے ابا جان امی کہہ رہی ہیں یہ 6 درم ہم نے رکھے تھے کھانے پینے کی چیزیں خریدنے کے لیے حضرت علی نے فرمایا بیٹے جان دوبارہ والدہ کی خدمت میں جا کے کہو پہلے ابا نے 1 درم مانگا تھا اب 6 درم مانگ رہے ہیں حضرت حسن گئے امی جان 6 درم دیجیے انہوں نے دے دیے سائل کو یہ لے اللہ کے نام پر چلا گیا ابھی تک حضرت علی اپنی جگہ سے اٹھے نہیں ایک بندہ راستے میں آیا ہاتھ میں اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی ہے آواز لگا رہا ہے میں اونٹ بیچنا چاہتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنی قیمت جی آپ سے 140 درم لوں گا سودا کرتے ہیں جی کرتا ہوں حضرت علی نے سودا کر لیا یہ پیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیہاتی بندہ تو نے بازار میں جا کر اور کوئی کام کرنا ہے یہ کرنا جس طرح دیہاتوں والے لوگ آتے ہیں شہروں میں فرمایا کام کاج کرنے کے بعد واپس آ کچھ دیر بعد پھر لے جانا انشاءاللہ دیہاتی بندے نے اونٹ حوالے کیا چل پڑا دوسرے کام کاج کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے بعد آگے قیمت وصول کروں گا ابھی تک اپنی جگہ سے حضرت علی اٹھے نہیں اور بندہ آ گیا اور عرض کرتا ہے حضرت شیر خدا کے سامنے اونٹ کو بیچنے کا ارادہ ہے بیچنا چاہتا ہوں کتنی قیمت اللہ کا بندہ تو بتا کتنی قیمت دے گا اس بندے نے عرض کی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے میں تو 200 درم دوں گا سودا کرتے ہیں جی یہ لیجیے 200 درم 200 درم لے لیے اور اونٹ حوالے کر دیا پہلا مالک بھی آ پہنچا 140 درم میرے دے دیجئے 200 درموں میں سے 140 اس کے حوالے کر دیے پیچھے بچ گئے دیے کتنے تھے 6 حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو فرمایا یہ 60 درہم لے جا اما جان کی خدمت میں جا کے عرض کر من جا بالحسنہ فلہ عشر امثالہا
جو رب العالمین کے دربار میں ایک لے کے آئے گا اللہ 10 گنا کر کے واپس دے گا. یقین مکمل ہونا چاہیے. تو چار باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. اللہ ہی کی عبادت کرنا, شریک کسی کو اللہ کے ساتھ نہ کرنا, نماز کی بھی پابندی کرنا, نمبر 3 زکات بھی ادا کرتے رہنا, اور نمبر 4 تحسین الرحم, رحم دلی بھی کرنا. جو تیرے ساتھ زیادتی کرے دیہاتی بندہ اس کے ساتھ پیار اور محبت والا سلوک کرنا. واعف عمن ظلم احسن الی من اساء الیک, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی, گالیاں سن کر دعائیں دی. مکہ فتح ہونے والا ہے, صحابی کے ہاتھ میں جھنڈا موجود ہے, اعلان کرتا رہا ہے الیوم یوم الملحمہ, الیوم یوم الملحمہ. حضرت بلال کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی تھیں, تبتی ریت پہ لٹایا گیا تھا, انگاروں کے اوپر وجود کو لٹا کر سینے پہ پتھر رکھے گئے تھے. ایک ایک مظلوم کے ساتھ کیے ہوئے ظلم کا ہم نے بدلہ لینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ سن لیے, فرمایا اس صحابی سے جھنڈا لے لو. دوسرے صحابی کے حوالے کر دیا, تو اعلان کر الیوم یوم المرحمہ, الیوم یوم المرحمہ. مکے والوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی, ہم بھی ویسے زیادتی ان کے ساتھ کریں, پھر ان کے اور ہمارے درمیان فرق باقی نہیں رہتا. تحسین الرحم, رحم دلی کا مظاہرہ کر, جو تیرے ساتھ زیادتی کرے رحمت و شفقت والا سلوک کر. 4 باتیں آپ نے بیان کی, پھر فرمایا دعینا کا دیہاتی بندہ. 4 باتیں میں نے بیان کر دی, پر عجیب بات یہ ہے آپ نے روزوں کا ذکر نہیں کیا, حج کا ذکر نہیں کیا. اس میں راز یہ ہے لوگ روزے کی پابندی کر لیتے ہیں, حج کی بھی پابندی کر لیتے ہیں, حج فرض ادا کر لیں گے, لیکن نماز کی پابندی کم ہے, زکات کی ادائیگی کم ہے. اس لیے آپ نے خاص طور پر ان دونوں کو بیان کیا. پھر فرماتے ہیں دعینا کا, دیہاتی میری اونی کی مہار کو چھوڑ دے, اب تو راستے سے ہر جا راستہ دے دے. میں آمنہ کے لال نے 4 قانون بیان کر دیے جو تجھے جنت کے قریب کریں گے, جہنم سے دور کر دیں گے. 4 باتیں یاد رکھنا. انشاءاللہ جمعے کو دارالعلوم تعلیم القرآن میں ملاقات ہوگی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.